عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ نماز سال میں صرف 2 ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس نماز کو پڑھنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات نماز کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ نیت صرف دل سے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ باقی اس طریقے سے نیت کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ ہم سب بھی امام صاحب کی اقتداء میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ یہ 1 زائد تکبیر ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ ہم سب بھی امام صاحب کی اقتداء میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ یہ 2 زائد تکبیر ہوئی۔ تیسری مرتبہ جو ہے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ ہم سب بھی امام صاحب کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہو چکی۔ اب اس کے بعد جو ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے امام صاحب نماز مکمل کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ وغیرہ کریں گے۔ پھر نماز 1 رکعت پوری ہو چکی ہوگی، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب سورت پڑھنے کے بعد ہمیں 3 زائد تکبیریں کہنا ہے، اور تینوں زائد تکبیروں میں ہمیں اپنے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے، ہم سب بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ امام صاحب پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ ہم سب بھی امام صاحب کی اقتداء میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ یہ 1 زائد تکبیر ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ ہم سب بھی امام صاحب کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ یہ 2 زائد تکبیر ہوئی۔ اور تیسری مرتبہ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ ہم سب بھی امام صاحب کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بغل میں چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہوئی۔ اب چوتھی مرتبہ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ ہم سب بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور بقیہ نمازوں کی طرح امام صاحب نماز پوری کریں گے۔ نماز مکمل ہو گئی، نماز پوری ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد یعنی اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ہم سب بھی سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگے ہم لوگ، کیونکہ یہ مجمع کثیر ہے، اور مجمع کثیر میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ابھی ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہمیں اٹھ کے جانا نہیں ہے، بلکہ امام صاحب خطبہ دیں گے۔ خطبہ جو ہے عربی زبان میں ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے خطبے کو سنیں۔ خطبہ جب ہم سن لیں گے، جب خطبہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الاضحیٰ کی صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائے۔ آمین ثم آمین۔